بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ماہ رجب المرجب شروع ہوا ہے۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ۔ وہ جو 4 مہینے جن میں جنگ و جدال، قتل و غارت وغیرہ سب منع، ان میں سے ایک مہینہ۔ نماز کی فرضیت کا مہینہ، زکوٰۃ کی فرضیت کا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا مہینہ، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا مہینہ، ائمہ اہل بیت، ان میں سے حضرت سیدنا امام باقر اور دیگر کا مہینہ۔ اس کے علاوہ خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سجزی سرکار غریب نواز، ان کی ولادت کا بھی اور وصال کا مہینہ اور شریف ہو رہا ہے اجمیر میں۔ اس کے علاوہ والد محترم مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا مہینہ، اور متعدد بزرگ ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ 4 تاریخ سلاطین اربع، چاروں سمتوں میں جو روحانی بزرگ جن کی ڈیوٹی، ان کا بھی یہ مبارک دن، آج جمعرات تھی اور آج رات لیلۃ الرغائب، یعنی عطائے کثیر بڑی مبارک۔ اس کے لیے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکات عطا فرمائے اور اس مہینے میں نیکیوں کا زیادہ شوق ذوق عطا فرمائے۔ آج کا پہلا سوال ماہنور صادق صاحبہ کا، کہ جو ستارے ہوتے ہیں اور ان سٹارز کے متعلق جو بروج بنے ہوئے ہیں جیسے ورگو، پائسز وغیرہ، ان کی حقانیت کے بارے میں اسلام میں کچھ تعلیم فرمایا گیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برجوں کے حوالے سے اور یہ گردش کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے، آیت آئی تھی تو جمعہ میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، برسوں پرانی بات۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے یہ فلکیات کا بھی، اجرام فلکی، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ 12 برج ان کا ذکر ملتا ہے، اسی حساب سے مہینے بنائے گئے۔ لیکن ایک مسلمان کا یقین اور ایمان اللہ تعالی پر ہے۔
ستارے کیا کہتے ہیں، چال کیا ہوگی، یہ علم تھا، اٹھا لیا گیا۔ اب یہ کہ روزانہ آج کیا ہوگا، اس ہفتے کیا ہوگا، جو لوگ پڑھتے ہیں وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سوچ میں وہ چیز کہیں جم جاتی ہے، آپ اسی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، آپ فرش والے ہیں، وہ عرش والا ہے، اس سے آپ کا تعلق درست ہو تو کوئی چیز اللہ نہ چاہے آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، اور اللہ چاہتا ہے کچھ تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ یقین رکھنا چاہیے۔ معلومات ہیں ستاروں کی اپنی جگہ، لیکن یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ یہ سورج اللہ جب چاہے اس کو بے نور کر دیتا ہے، سورج کو گہن لگ جاتا ہے، چاند کو گہن لگ جاتا ہے، تو نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو توہمات کا شکار نہ ہوں، یہ آپ ایمان والے بنیں۔ یہ کائنات آپ تسخیر کر سکتے ہیں، اپنے قابو میں کر سکتے ہیں جب آپ اللہ کے سچے بن جائیں، سچے اچھے بندے بن جائیں۔ کوشش کیجئے ان ستاروں کے بارے میں، اور یہ دیگر فلکیات، یہ ایک نظام ہے، برجوں کا ذکر قرآن میں ہے، تو ان پہ نہیں جانا، اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ محمد عدنان صاحب کا سوال کہ لیلۃ الرغائب کی کیا فضیلت ہے، اور کیا اس رات کے کوئی خاص نوافل اور عبادات بھی ہیں؟ جی، آج جمعرات تھی، تو جمعرات کو روزہ رکھنا، مغرب کے بعد نوافل اور دعائیں، میں نے اپنی کتاب اوراد مشائخ میں بھی اس کو نقل کیا، اردو انگلش دونوں زبانوں میں، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپتی ہے، اس میں بھی ذکر کیا۔ شروع گفتگو میں بھی میں نے ذکر کیا، اس کے رغائب جمع ہے رغیبہ کی، عطائے کثیر یعنی بہت زیادہ عطا۔ تو یہ رجب کے روزے بھی بڑی فضیلت کے ہیں، نفلی روزے، شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، تو خاص طور پر اس کو کہا گیا۔ برکتیں ہی برکتیں ہیں، جتنی ہو سکے سمیٹ لیجئے۔ احسن صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ جس طرح سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے، کیا حالت جلسہ میں بھی یہی احکام ہے؟ جب آپ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھے یا اس کے بعد قعدہ میں بیٹھے۔ اگر سجدے میں تو ہے حکم، اگر کوئی ایسی دشواری نہیں ہے تو ایک پاؤں کھڑا رکھا جاتا ہے، ایک پاؤں بٹھا لیا جاتا ہے، یہ آپ کے جسم کے مطابق آپ کو بتایا گیا طریقہ۔ بایاں پاؤں مرد بچھا لیتے ہیں، اس پر وہ بیٹھتے ہیں، تو اس طرح یہ کہ فرش کی تکلیف سختی وہ بھی انسان کے جسم سے کم ہو جاتی ہے، یہ ہمارے لیے آسانی۔ اگر کوئی تکلیف ہو اور صحیح طرح کھڑا نہ کر سکے تو تھوڑی سی دیر، جیسے اللہ اکبر کا اتنی دیر لگ جائے تو اس کے لیے رعایت ہے۔ اب جو کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ٹانگیں بھی ان کو سامنے رکھنی پڑتی ہیں، آگے کرنی پڑتی ہیں، تو جو کر سکے اس کو کرنا چاہیے۔ آسانی بھی ہے اس طرح بیٹھنے میں، آپ کے جسم کی جو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات ہیں، اس میں بدن کی ساخت کے حوالے سے آپ کے کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ لوگ یوگا پہ جاتے ہیں، وہ غلط چیز ہے، اس میں بہت سی ہماری یعنی جسم کی وہ ایک طرح سے ورزش ہو جاتی ہے، وہ بھی ہے ایک پہلو۔ تو کھڑا کرے وہ، اس کا پاؤں اس کے انگلیوں کے پیٹ لگیں، نہیں لگ سکتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن سجدے میں لگنا ضروری ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر جوتوں پر نائکی کا لوگو بنا ہو تو کیا وہ جوتے پہن سکتے ہیں؟ کیونکہ اس بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، اس کے لوگو کے بارے میں۔
کیا وجہ ہے کہ آپ صرف وہی پہننا چاہتے ہیں؟ جب اعتراض ہو رہا ہے ایک چیز کے بارے میں، ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ کوئی اسلام کی دشمنی یا کوئی اور اس میں ایسی باتیں ہیں، تو کیوں پہنا جائے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی مجبوری ہے؟ کون سی ایسی مجبوری کہ وہی پہننا ہے؟ تو جب ایسی چیز آ جائے تو بچنا چاہیے۔ اگلے سوالات عبد المتین رضوی صاحب کے مہاراشٹر انڈیا سے۔ اگر پیشاب کا اثر کپڑے کے متعدد تہہ تک پہنچ جائے تو اب کیا حکم ہوگا؟ اور نیز یہ بھی بچے یا بچی کے پیشاب کے متعلق بھی عرض فرما دیجئے کیا حکم ہوگا؟ جی، پیشاب ناپاک ہوتا ہے، کپڑے کو لگے تو کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اگر اس میں یہ استبراء واجب ہے، استبراء کا مطلب پیشاب کو اچھی طرح خشک کرنا۔ بہت سے لوگ پیشاب کرتے ہیں اور فوراً اٹھ جاتے ہیں، تو کوئی قطرہ بعد میں نکلے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب وہ قطرہ ہے، وہ کپڑے کو لگا، ناپاک کر دیا اس نے۔ تو اسی لیے استبراء واجب کیا گیا ہے کہ جب آپ پیشاب کرنے بیٹھیں، فارغ ہوں، تو اپنے جسم کو جھٹکا دیں۔ 40 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے تو جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنے جھٹکے دیں تاکہ وہ نکل جائے۔ لیکن آپ نے جو کہا وہ بچی کا ہو، بچے کا ہو، کوئی ان کے پیشاب میں یہ نہیں کہ وہ پاک ہو جائے گا، وہ بھی ناپاک ہے۔ جتنے کپڑے پہ لگا ہے اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا ناپاک چیز ایک مرتبہ پاک کرنے سے پاک ہوگی یا نہیں؟ کون سی چیز؟ ہر ایک کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ کپڑے کا حکم الگ ہے، دوسری چیزوں کا حکم۔ تو جو بھی چیز ہے وہ اگر ناپاک ہے اور اس کو صحیح طرح دھو لیا گیا ہے جو حکم کے مطابق، تو وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کا ایک مرتبہ کہنے کا مطلب یہ کہ صرف ایک مرتبہ پانی لگایا تو پاک، اگر یہ مطلب ہے تو اس پر جو حکم ہے کہ اگر 3 مرتبہ کا حکم ہے یا اتنی مرتبہ کہ اس میں سے پانی جائے اور نکل جائے، وہ حکم پورا کرنا ہوگا۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ کیا رمضان کی زکوٰۃ کی رقم رجب کے مہینے میں ہی ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، یہ سال کا حساب ہے۔ آپ نے اپنا حساب کب سے کب تک شمار کیا ہے، سال اس پہ گزرنا چاہیے۔ آپ ایڈوانس دینا چاہتے ہیں جب مرضی دے دیں، لیکن آپ نے حساب کب سے بنایا ہے؟ اگر رجب سے بنایا ہے تو رجب میں سال پورا ہو گیا، اب روکنا غلط ہوگا۔ رمضان میں تو لوگ اس لیے حساب اپنا بنا لیتے ہیں نا کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ ثواب کے لیے تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے حساب کب بنایا ہے۔ لیکن آپ سارا سال دے رہے ہیں، ایڈوانس بعد میں شمار کر رہے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ حنیف اتاری صاحب کا سوال کہ جو شخص کسی مسجد کا صدر یا ممبر ہو کمیٹی کا، مسجد کے کام بھی بہت کرواتا ہو لیکن وہ نماز نہ پڑھتا ہو، اذان سن کر مسجد سے چلا جاتا ہو، امام مؤذن کی عزت خراب کرے اور ان پر تہمتیں لگائے، کیا ایسے شخص کو مسجد کا صدر یا ممبر رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ اس کو سمجھایا جائے کہ تم نے اتنی دلچسپی سے کام کرواتے ہو، اللہ کا گھر سمجھ کے خدمت کرتے ہو، تو نماز تو فرض ہے، وہ فرض ہے نا، اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کو پہلے پیار سے سمجھائیں۔ اگر وہ سرکشی پہ آ جائے کہ جی اپنے کام سے کام رکھو، مجھے جو کرنا ہے وہ کروں، اس طرح کی باتیں کرے، تو پھر اسے کہا جائے کہ پھر تم اس عہدے کے لائق نہیں ہو۔ اگر تم یہاں پڑوس میں رہتے ہو اور آ کے پڑھ سکتے ہو تو کیوں نہیں پڑھتے ہو، یا ویسے چلے اس مسجد میں نہیں کہیں تو پڑھے۔ اب امام اور مؤذن کی توہین کرنا یہ بہت غلط بات ہے، بلکہ سیدنا خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک ہو رہا ہے، ان کا ایک فرمان کہ سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی توہین کرنا، اور آج کل لوگ اس میں مذاق سمجھا ہوا ہے۔
اپنی کسی بات پہ کسی کو اگر اختلاف ہو گیا تو وہ دوسرے کی توہین پہ، بدنامی پہ، اس کے خلاف سازشیں کرنے پہ تل جاتا ہے. تو اور اس کا وبال کتنا سخت ہے ان کو اندازہ نہیں ہے. یعنی اس پر جو مصیبت آئے گی اس کی وجہ سے اور جو عذاب ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے ان باتوں کو کھیل بنایا ہوا ہے. وہ حدیث شریف ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو یہ مسلمان کی تعریف بتائی گئی ہے. بتائیے اس پہ کون پورا اتر رہا ہے؟ لوگ ابھی وہ جو کیا کہتے ہیں، ابھی خبر آج سارا دن چلتی رہی ٹی وی پہ بھی کہ وہ 13 سال کی ملازمہ بچی، اس پہ تشدد، اس کو جلا تک دیا گیا. تو کیا ہے یہ مسلم معاشرہ ہے؟ ہم اتنے گر گئے ہیں، اتنے برے ہو گئے ہیں، حد ہوتی ہے. تو یاد رہے کہ امام اور مؤذن عزت کے لائق ہیں، آپ کے ملازم نہیں ہیں. وہ تو صرف خدمت کر رہے ہیں. آپ ان کو ذاتی ملازم نہ سمجھیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں گھریلو ملازم بھی، آخر ان کی مجبوری ہے کہ وہ کام کرتے ہیں. آپ شکر کریں کہ آپ اس حال میں نہیں ہیں. تو ان کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے. ناصر خان صاحب کا سوال کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز طلوع آفتاب کے کتنی دیر بعد ادا کی جا سکتی ہے؟ اس کی کرنیں واضح ہو جائیں، یعنی سورج کی کرنیں واضح ہو جائے. ایک تو نا سورج بالکل ابھی نکلا ہے، اس کی کرنیں واضح ہو جائے، ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اگر 5-10 منٹ گزار کے کریں تو بہتر ہوتا ہے. سرفراز اختر صاحب کا سوال کہ کیا رمضان کا روزہ کسی وجہ سے یا 1 یا 2 روزے چھوڑنے پڑ گئے تو بعد میں رکھ سکتے ہیں؟ رکھنے ہیں، لیکن چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جان بوجھ کے روزہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ کوئی اگر شرعی عذر کا مطلب کوئی وجہ، کوئی بہانہ، اور وہ واقعی صحیح ہے اور آپ سفر میں ہیں، بیمار ہیں، مسافر ہیں، یا کوئی ایسی وجہ ہوئی ہے، کوئی علاج کی وجہ سے، ورنہ وہ روزہ چھوڑنا بہت غلط. لیکن آپ کے اوپر وہ ہے، اب جان بوجھ کے آپ نے اگر وہ چھوڑے ہیں یا آپ کو مجبوراً ہوئے ہیں تو دونوں صورتیں واضح ہوں گی، ورنہ کفارہ اور فدیہ دونوں صورتوں کو جاننا پڑے گا. لیکن آپ کو قضا کرنی ہے، آپ نے چھوڑے ہیں، بالکل رکھنے ہیں. مظہر خان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ اگر سنی مساجد میں صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں دوسرے مسالک کے لوگ بھی شامل جماعت ہوں تو کیا انہیں نماز ادا کرنے دی جائے گی یا نہیں؟ جی بالکل دیں گے. ہم نماز پڑھنا منع نہیں ہے. وہ ان کا ایمان ہے کہ ان کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، عقیدہ ان کا کتنا ہے، کیسا ہے. اگر کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہے تو ان کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ وہ اگر آ کے پڑھتے ہیں پڑھ لیں. بس یہ ہے کہ وہ دخل اندازی والی صورت نہ ہو تاکہ کوئی جھگڑے کی نوبت نہ آئے. باقی کوئی آ کے پڑھتا ہے پڑھے، لیکن امام صحیح ہونا چاہیے ورنہ اقتداء نہیں ہوگی. اردو میں ضاد جبکہ عربی میں ضاد ہے، لیکن کچھ لوگوں نے لا علمی میں خود اور ان کے بچے نسل در نسل انہوں نے ضاد ہی پڑھا ہے، حفظ و ناظرہ بھی کر لیا، لیکن کوششوں کے باوجود اب ضاد ادا نہیں ہوتا. کچھ علماء سے سنا کہ اب چونکہ ساری زندگی اس طرح پڑھ چکے ہیں، درستی ہو سکتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ضاد ہی پڑھیں. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیجئے کہ جس نے اسے غلط سکھایا ضاد کی جگہ ضاد، تو کیا اب جب تک وہ شخص پڑھتا رہے گا اس کے لیے، سکھانے والے کے لیے، کیا یہ چیز گناہ جاریہ ہوگی؟ جی اس پر تمام، بلکہ ابھی وہ ایک کلپ چلا ہوا ہے دوسرے عقیدے کا، اس نے تو سیدھا سیدھا کفر کہا ہے اس کو. جس نے غلط پڑھایا ہے وہ اگر غلط تھا، اس کو معلوم تھا تو وہ مجرم ہوگا، معلوم نہیں تھا تو اس کو توبہ کرنی ہوگی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو عادت پڑ گئی ہے، کوئی اور لفظ کہنے کی عادت پڑی ہوگی، آپ برداشت کریں گے؟ وہ آپ کو ابو کی جگہ ڈبو کہے، آپ سہ لیں گے؟ درست کرائیں گے؟ تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ان کو درست کرنا ہوگا
اور ان کے بس میں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ درست کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی عادت ہو گئی، یہ نکلتا نہیں. کریں گے تو ہوگا نا، کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی پڑھایا جان بوجھ کے اگر پڑھایا تو وہ مجرم ہے، اس کے لیے واقعی وہ ہوگا کہ جی اس نے برائی کو کیا. لیکن یہ ہے کہ جو اس کا مخرج ہے وہی پڑھنا ہے اس کو اسی صحیح طرح. صرف زوات پڑھیں گے. اب اردو میں مضمون کہتا ہوں، مضطر کہتا ہوں، مضامین کہتا ہوں، مزمحل کہتا ہوں. حالانکہ لفظ تو عربی کے ہیں، مگر جو اردو میں بول رہا ہوں چل جائیں گے. لیکن عربی میں، اور خاص طور پر جب قرآن کا مسئلہ آئے گا تو پھر مجھے وہی ادا کرنا ہے. اب مثال کے طور پر لوگوں کو احمد کہنے کی عادت ہے، اصل لفظ تو احمد ہے، تو قرآن میں احمد تو نہیں پڑھ سکتے نا. رحمان کہنے لگ گئے لوگ، رحمان ہے. تو جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، اس کو درست کرنا ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے اسی ضمن میں ایک سوال پوچھا کہ اگر یہی کمزوری امام صاحب کے اندر ہو تو کیا متبادل امام ملنے پر انہیں ہٹایا جا سکتا ہے اس عذر کی بنیاد پر؟ اگر وہ پڑھتا ہے اور صحیح نہیں پڑھتا ہے تو نہ اس کی نماز ہوتی ہے نہ دوسروں کی ہوتی ہے. یا تو وہ اپنی اصلاح کرے، نہیں کرتا ہے تو وہ امام نہیں ہوگا. راحیل امین صاحب کا سوال کہ بد مذہب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 27 رجب المرجب کی عبادات اور روزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 رجب کا روزہ جنہوں نے رکھا تھا ان سے روزہ توڑوایا تھا. اس بارے میں تفصیل سے وضاحت فرما دیجیے. بنیادی بات یہ ہے، فضائل کا ذکر یا نفلی روزوں کا بیان، اس پر الجھتے کیوں ہیں؟ کس نے ان کو پابند کیا ہے کہ نہیں لازمی رکھنا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ واجب ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، فرض ہیں؟ کسی نے کہا ہے؟ آپ ایک شخص نیکی کر رہا ہے، نفلی روزہ رکھنا، یا وہ کچھ کلام پڑھ رہا ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں نا. اب مثال کے طور پر ٹوٹل چیز کو نہیں، الگ الگ دیکھا جائے. قرآن پڑھنا، نفل پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تینوں کام صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کو الگ الگ دیکھا گیا تو یہ کام صحیح ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کیا کہ اس کو واجب کر رہا ہے، لازم کر رہا ہے، نفلی عبادت ہے، نفلی رضاکارانہ ایکسٹرا، تو وہ کر رہا ہے. آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا، آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. لیکن آپ دوسرے کو نیکی سے کیوں روک رہے ہیں؟ اس نیکی میں بتائیں. اگر وہ کوئی غلط رسم کر رہا ہے اور وہ واقعی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو آپ بات کریں. باقی رہی یہ بات کہ آپ کی یہ روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں خود جس نے بھی کہا ہے وہ ذرا اس روایت کی ہمیں تحقیق بتا دے. اگر واقعی جانتا ہے علم حدیث، اصول حدیث، تو اس کی ذرا تحقیق بتا دے. محض آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کر کے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں. مثلا ہم میلاد شریف مناتے ہیں، میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، سلام ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے. ان میں سے کوئی چیز غلط ہے؟ اس کے مجموعے کا نام. تو آپ ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نے خود واجب کر لی ہے اور وہ واجب نہیں ہے تو آپ بتائیے. نیکی سمجھ کے، پسندیدہ کام سمجھ کے، اچھا کام. اور وہ حدیث نہیں معلوم کہ جس کو لوگ مارا المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو لوگ اچھا سمجھے، مسلمان اچھا سمجھے، اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہے. اور کتنے بیان ہیں. لیکن ضد آ گئی ہے، نہیں جی مسلمان کیوں کر رہے ہیں؟ تم سے نہیں ہوتا نہ کرو، یا تم نہیں چاہتے ہو نہ کرو. دوسروں کو نہ روکو اور اس طرح کی روایات پیش کرنے کی کوشش نہ کرو. لاہور سے عثمان علی صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ بہن بیٹی یا کسی بھی محرم کا نکاح پڑھانے کے لیے محرم کا انتخاب کرنے ہی کی ترغیب دی گئی ہے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اور اگر آپ بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں تو رہنمائی فرما دیجئے کہ اگر کوئی اپنے کسی محرم کا نکاح پڑھانا چاہے تو وہ کس طرح پڑھا سکتا ہے؟
باپ بیٹے کا نکاح یا بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا ہے، پڑھائے، بھائی پڑھا سکتا ہے، پڑھائے۔ جنازہ بھی اگر یہ کہ گھر والے اس قابل ہوں، لائق ہوں، اس چیزوں پہ پورے اترتے ہیں، اچھی بات ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی، لیکن لازمی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں جی باپ ہی پڑھے گا، بھائی ہی پڑھے گا، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، لیکن باپ یا بھائی پڑھائیں گے، اچھی بات ہے۔ غسل خود دیں، آپ مسجد سے کیوں بندے کو بلاتے ہیں؟ جن کو آتا ہے، لیکن نہیں آتا ہے، یا یہ کہ وہ چاہتے ہیں کسی بزرگ سے پڑھوا لیں، تو منع نہیں ہے، لیکن اپنا ہے کوئی وہ پڑھانا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہی کہا جائے گا۔ ان کا اگلا سوال اسی ضمن میں کہ نماز جنازہ اگر محرم پڑھانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ؟ بھائی نماز جنازہ سے مراد میں نے پہلے کہہ دیا نا، وہ آپ اپنی بیوی کی نماز جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں، پڑھائیں، بیٹی کی پڑھانا چاہتے ہیں، ماں کی پڑھانا چاہتے ہیں، بہن کی پڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس شرائط پہ، یہ نہیں ہے کہ جی آپ اہل نہیں ہیں اور پڑھا رہے ہیں، وہ نہ کریں، آپ باشرہ ہوں، آپ کو مسئلہ معلوم ہو، پڑھائیں۔ وقار مسعود صاحب کا سوال کہ اسکیچ بنانے اور کیمرہ سے پکچر لینے کے بارے میں بیان فرما دیجئے، کیا دونوں غلط ہیں، نہیں بنا سکتے؟ تصویر بنانا بالکل گنجائش نہیں ہے، وہ پینسل سے بنائے، کلر سے بنائے، پیسٹل سے بنائے، بنانا یہ جو ہے آپ کی، جب تک یہ اس پر ہے فون پر اس کا حکم اور ہے، جب اس کا پرنٹ نکالتے ہیں تو حکم اور ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ جاندار کی یہ جو فون میں بن رہی ہے یا کیمرے میں، وہ وہیں تک ہے، کیونکہ وہ صرف عکس ہے اس کا، وہ کسی طرح یعنی اس کے رہنے کی اور وہ گارنٹی نہیں ہے، لیکن آپ پرنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو آویزاں کرتے ہیں، وہ حکم اور ہے۔ تو یاد رہے، بنانے کا وہ پتھر پہ بنائیں، کسی اور چیز پہ، میٹل پہ بنائیں، مشین سے بنائیں یا ہاتھ سے بنائیں، وہ غلط ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ام حسین صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی رجب میں فرض قضا روزے رکھے تو اس کو رجب کے روزوں کی فضیلت و ثواب ملے گی؟ اسی طرح اگر کوئی پیر والے دن قضا روزے رکھے تو کیا وہ سنت روزے کی فضیلت حاصل کر سکے گا؟ روزے قضا جو ہیں وہ قضا کی نیت سے رکھے جائیں گے۔ آپ نے رجب میں رکھ لیے، رجب کی برکت اس میں اللہ شامل کر دے، آپ دعا کر لیں، لیکن وہ آپ کے قضا کی نیت سے ہوں گے۔ وہ آپ رجب میں رکھیں، شعبان میں رکھیں، کسی اور مہینے میں، رمضان کے سوا جو آپ نے رکھنے ہیں، وہ قضا روزے کی نیت ہوگی۔ ہاں، اس موقع کی برکت شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کر دے۔ شہزاد علی صاحب کا سوال کہ نسوار یا گٹکا یا پان کھانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ دیکھیں، منہ کلی کرنی ضروری ہوگی، کیونکہ اگر کسی نے سگریٹ بھی پیا کلی ضرور کرے گا، یعنی وہ منہ میں پانی پھیرے گا تو بہتر ہے۔ باقی یہ کہ اس سے وضو اس صورت میں کہ اس کی مقدار ایسی ہو کہ آپ کے حواس پہ اثر کرتی ہو، یا آپ کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہو غنودگی کی، تو پھر آپ کو وہ حکم لگے گا، ورنہ صرف اتنا ہے کہ کھایا ہے تو آپ نے کلی کرنی ہے۔ علی حیدر راجپوت صاحب کا سوال کہ اسکیچ کے حوالے سے جو آپ نے حکم بیان فرمایا، کالج میں جو پریکٹیکلز ہوتے تھے ان میں پاس ہونے کے لیے لازمی طور پر تصاویر بنانی ہوتی تھیں، اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ ناجائز ہے، اب کیا حکم ہوگا؟ اور جو اب بھی لوگ مجبوری میں بناتے ہیں پریکٹیکلز کی وجہ سے، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ میں جب اسکول پڑھتا تھا تو ہمارے ہاں ڈرائنگ ایک سبجیکٹ تھا، اس میں وہ ہم سے کوئی درخت بنوا لیتے تھے یا کچھ اور، پتنگ بنا لی، پھل بنا لیے، اس میں بھی جاندار کی تصویر اس وقت نہیں تھی۔ اب اگر آپ نے بنائی ہے اور آپ کو علم نہیں تھا تو آپ توبہ کر لیں، لیکن یہ کہ خود پریکٹس نہ کریں۔ یہاں تو لوگ عادت ہوتی ہے نا، خالی نہیں بیٹھتے، پینسل چلاتے رہتے ہیں تو وہ کچھ شکلیں بنا لیتے ہیں کسی پرندے کی یا ویسے، تو جاندار کی اس طرح نہیں بنانی چاہیے۔ جو غلطی میں ہو گئی اللہ سے توبہ کریں۔ آمنہ صاحبہ کا سوال کہ یوٹیوب
پر اسلامی چینل بنا کر پیسے کما سکتے ہیں؟ جائز طریقہ ہو. اب آپ اس میں پیسے کمانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اشتہارات. تو اشتہارات میں کیسے اشتہار آئیں گے؟ ان کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ غلط اشتہار آئیں گے. آپ کا اسلامی چینل بنا ہوا ہے تو آپ ذریعہ بن جائیں گے اس کے، تو پھر میں اس کو کیسے جائز کر دوں گا؟ اس دن بھی آپ کا کسی چینل پہ انٹرویو تھا، وہ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے مانیٹائز کیا ہوا تھا وہ اشتہارات کے لیے، پیسے کمانے کے لیے. آپ کا بیان چل رہا تھا، آپ اہل بیت کے فضائل بیان فرما رہے تھے، اسی کے دوران وہ اچانک سے اشتہار آیا جس میں ایک بے پردہ لڑکی ناچ رہی تھی. یہ اس کا اب یہ دیکھو نا، مجھ سے جس نے انٹرویو لیا اس نے تو جس طرح لیا، مجھے علم میں نہیں تھا کہ جی یہ اس طرح کا ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اس نے یہ کیا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. کیوں اس نے ایسا کیا اور لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جو کریں گے وہ ذمہ دار ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ میرے انٹرویو کو لے کر انہوں نے اس طرح چلایا تو غلط کیا. یوٹیوب خود سے تو نہیں لگاتا نا ابھی فی الحال، ابھی تک تو نہیں آیا ایسا. ٹھیک. مہاراشٹر انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ میت کو غسل دینے کے حوالے سے جو غلط طریقے لوگ اپنا رہے ہیں ان کی اصلاح فرما دیجیے. مجھے بتائیے کیا غلط طریقہ اپنا رہے ہیں، پہلے وہ بتائے نا. انہوں نے کسی غلط طریقے کا ذکر کیا ہو تو میں بولوں نا. غسل طریقہ یہی ہے نا کہ آپ اس کو بالکل برہنہ نہ کریں. عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کو بالکل برہنہ نہیں کیا جاتا، ان پہ ایک چادر رکھی جاتی ہے. جس کو طریقہ معلوم ہے وہ پہلے کف دست کرتا ہے، استنجے کی جگہ صاف کرتا ہے، پھر وضو کراتا ہے. اس کے بعد جو طریقہ ہے نہلانے کا، صابن کا استعمال کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ بیری کے پتے میں پانی کا جو سنت طریقہ ہے وہ کرتے ہیں. تو جو غلط طریقہ کسی نے اختیار کیا، بہت سے لوگ یا باتیں کریں یا اس کے جسم کی ساخت کی یا کوئی ایسی باتیں، وہ کا بالکل منع ہے. اب مجھے نہیں معلوم غلط طریقہ انہوں نے کیا ان کی مراد ہے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہی اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں یہاں ایک بات کرتا چلوں. مجھے ایک کلپ ملا ہے کل یا پرسوں، ایک لڑکی احرام باندھے ہوئے طواف کر رہی ہے، ایک کندھا ننگا کیا ہوا ہے. یہ لڑکی کعبۃ اللہ میں یہ حرکت کر رہی ہے. ایک نے کیا، دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی. آج کل آپ کو پتہ ہے لبرلزم، وومنز فریڈم، کتنے نعرے لگ رہے ہیں. یہ لڑکیاں شریعت کے احکام تو ماننا نہیں چاہتی اور احرام پہن رہی ہیں مردوں کی طرح، 2 چادریں اور اس میں بازو ننگا کیا ہوا ہے. ذرا سی چادر سر کی تو برہنہ ہو جائے گی. کیا ہے یہ؟ یعنی ہم لوگ قہر الہی کو گویا دعوت دے رہے ہیں، مسلمان کہلانے والے. کوئی غیر کرتا نا تو بات. کعبۃ اللہ میں کلپ میرے پاس موجود، میں کانپ کے رہ گیا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب یہ اسی طرح غسل کی بات کر رہے ہیں میت کے ساتھ، یہاں زندہ کیا کر رہے ہیں؟ انہی لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھا ہے سینڈل پہن کے، جوتے پہن کے طواف کرتے ہوئے اور صفا مروہ کرتے ہوئے. ہم لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کی حرکتوں سے نہیں، اس طرح تو ہم اس کو ناراض کر رہے ہیں. اور دیکھنے والے اگر نہیں روکیں گے تو پھر وہ بھی گناہ گار ہوں گے. سوچئے، اگر واقعی مسلمان ہیں تو مسلمان رہیے. ابھی پوپ فرانسس کا بیان آ گیا، ہم جس پرستی منع نہیں ہونی چاہیے. مجھے بتائیں پھر زلزلے کیوں نہ آئیں، پھر سونامی کیوں نہ آئے، پھر یہ وائرس کیوں نہ پھیلے؟ سب ہمارے اعمال ہیں. ہم رو رہے ہیں، ہمارے ملک کے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیفالٹ دیوالیہ ہو رہا ہے.
کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ یعنی مرد کی مرد سے، عورت کی عورت سے شادی، کتنا بڑا وہ ذمہ دار شخص ہے اور اس نے کیسا بیان دیا ہے۔ میں حیران ہوں، قرب قیامت میں اور کتنے فتنے، ایمان بچانا کتنا مشکل۔ اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی اظہار رائے کی آزادی، تو پابندی افکار کے ساتھ اظہار ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کو گالی دے کے پکارے تو آپ اسے کہیں کہ اظہار رائے کی آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن۔ آپ کی بیوی آپ سے بدتمیزی سے بات کرے تو اظہار رائے کی آزادی کہیے نا۔ آپ سے کوئی شخص، ابھی کل پرسوں سے وہ چل رہا ہے پاکستان میں، کسی نے کسی کے لیے کوئی لفظ کہہ دیا ہے، اس کو اظہار رائے کی آزادی کہیں گے آپ؟ آپ کے ہاں ہے جی فلاں ادارے کے خلاف یوں نہیں کہہ سکتے، فلاں شخص کے خلاف یوں کو نہیں، ڈیفنس آف پاکستان رولز، ڈی پی آر اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے ہاں قانون ہے، اور اب آپ دین میں دخل دیں گے، خدا کے نظام میں دخل دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ یہاں زندوں کے ساتھ یہ غسل کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، مجھے حیرت ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور غلط کو غلط کہیے، ذمہ داری ہے۔ ان کے اگلے سوال کی جانب بڑھنے سے قبل وہ آپ کی طبیعت کے متعلق دریافت کر رہے ہیں کافی لوگ، تو آپ اس حوالے سے اگر بتا دیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہے، مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی برکت سے لوگ اتنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کی برکت سے میرے لیے دنیا و آخرت میں بہتری فرمائے۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں، آپ کی دعاؤں سے اب بہت بہتر ہوں۔ آواز میں ابھی تک کمزوری ہے، جسم میں کچھ ناتوانی کا احساس، لیکن الحمدللہ بہت بہتر ہوں۔ آپ دعا کیجئے اللہ مکمل شفا دے، جب تک جیوں ذکر مصطفیٰ کرتا رہوں۔ جس نے دعا کی، جس نے پوچھا، میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عبد المتین رضوی صاحب کا اگلا سوال کہ کفن میں زائد کپڑوں کے متعلق اصلاح فرما دیجیے۔ کپڑا ضائع نہیں کرنا چاہیے، زندوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ کفن میں زیادہ کپڑا جتنا ہے شرعاً اتنا استعمال کریں، زیادہ نہ کریں۔ زندوں کو ضرورت ہے، اس کو میت کو فائدہ پہنچانا ہے تو کسی کو مستحق کو دیں تاکہ اس کا ثواب ملے، اس کو زیادہ کپڑا لگانا درست نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد لمبی دعا کرنی چاہیے یا میت کو دفن کرنے کے بعد؟ فرض نماز کے بعد مختصر دعا، مکمل نماز کے بعد جامع دعا، لیکن جنازے کے بعد اگر محبت سے، کیفیت سے دعا ہو رہی ہے، اس میں 2-4 منٹ لگ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی لمبی نہ کریں کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں محسوس کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں پھر۔ تو بہتر ہے کہ اس وقت بہت زیادہ لمبی دعا نہ کریں۔ دفنانے کے بعد اتنی دیر قبر کے پاس بیٹھیں جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو جاتا ہے، اس کی بوٹیاں بن جاتی ہیں، تو اتنی دیر بیٹھیں، پڑھیں، کیونکہ وہ قبر والا نئے ماحول میں گیا ہے تو وہاں وہ آپ کے پڑھنے سے مانوس ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا۔ تو دفنانے کے بعد آپ کریں دعا، لیکن جنازے کے بعد بہت لمبی دعا نہ کریں۔ شیخ عظیم صاحب کا سوال کہ گالی دینے سے وضو فاسد ہوگا یا نہیں؟ گالی اگر بہت آپ نے فحش دی ہے تو آپ کو توبہ بھی کرنی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ وضو کریں۔ ویسے کوئی اگر لفظ ایسا نامناسب کہا ہے تو توبہ کر لیں اور کلی کر لیں، لیکن بہت فحش کہا ہے تو پھر آپ کو لیے یہی کہوں گا کہ آپ ضرور کریں۔
جواد اظہر صاحب کا سوال کہ قرآن پاک حفظ کرنے کو رٹا لگانے کا لفظ کہنا یہ کیسا ہے؟ حفظ کرنے کو تو رٹا نہیں کہتے. بہت زیادہ کوئی اگر ایک ہی آیت پڑھ رہا ہے تو اسے کہتے ہیں رٹا لگانا، لیکن قرآن کریم کے لیے یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمارے ہاں لحاظ نہیں ہے، کہاں رکھا ہے بجائے کہہ دیتے ہیں وہاں پڑھا ہے. تو کچھ لوگ احترام کریں گے، جتنا ادب کریں گے اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہوگا. بے ادبی جو ہے وہ مناسب نہیں. اب محمل لفظ، محمل کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کے ساتھ اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ لگا لینا. چائے وائے کہہ دیتے ہیں نا، اسی طرح میں بہت سے لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، عبادات کے ساتھ بھی نماز مماز معاذ اللہ، کوئی اگر قرآن کے ساتھ اسی طرح کو غلط لفظ لگا دے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو ادب میں ہی برکت ہے، ادب کریں، اس طرح نہ کریں. ان کا اگلا سوال کہ رفع الیدین کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، واجب یا مستحب؟ جی آپ اگر میرے یہ پروگرام سنتے رہتے ہیں تو کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے. ایک ہے نماز کی ابتدا میں ہاتھ اٹھانا، تکبیر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدوں میں مختلف ذکر ملتا ہے. نہ وہ فرض ہے، نہ وہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے. سن لیا آپ نے؟ جو لوگ مقلد ہیں، مثلا شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی حضرات تو نہیں کرتے، تو جو کوئی کرے تقلید میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا بعد میں منع کر دیا، وہ مقلد ہیں، ان تک وہ دوسری حدیث نہیں پہنچی یا دوسرا حکم وہ اگر کر رہے ہیں تو وہ نبی کی ایک ادا ہے. قیامت تک اللہ نے کچھ لوگوں کو اس پہ لگایا ہے، کیونکہ نبی کی ہر ادا سلامت رہے گی. لیکن ہم حنفی، چونکہ احادیث موجود ہیں، میرے والد صاحب کی کتاب انوار رسالت میں رفع یدین کے بارے میں پڑھ لیجئے گا، تو نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے. تو بحث کس بات پہ کرنی ہے؟ آپ کہیں گے سیدنا غوث پاک کرتے تھے، تو غوث پاک تو بات کی بات ہے، کتنے صحابہ کرتے تھے، لیکن سب نہیں. ٹھیک ہے نا، موصل الی الصواب جو تھے وہ اس میں ذکر موجود ہے. ہم حنفی ہیں، ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یہ مل گیا کہ حضور نے شروع میں کیا بعد میں منع کر دیا. جو لوگ اس پہ اگر کر رہے ہیں تقلید میں، یا تو ہمارا جھگڑا اس پر نہیں ہے. کوئی اونچی آمین کہتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی فاتحہ پڑھتا ہے امام کے پیچھے، ہمارا اس پہ جھگڑا نہیں ہے. جو غیر مقلدین سے ہمارا جھگڑا ہے وہ عقائد پر ہے، ان باتوں پہ جھگڑا نہیں ہے. لیکن ہم حنفی ہیں، ہم نہیں کرتے. اگلا سوال مظفر صابر صاحب کا، اس طرح کے جملے کہنا کسی کی لا علمی کی بنیاد پر کہ تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، یہ جملہ کہنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ وہ ایک شعر ہے فارسی کا، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. یہ جو جملہ ہے کسی راز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، جو چیز ادا نہیں ہوئی ہے، منہ سے نہیں کہی گئی، لکھی نہیں گئی، لیکن اس میں کہنے میں ذرا سا پہلو توہین کا ہے، بے ادبی کا ہے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. ان کا اگلا سوال اسی ضمن میں کہ کچھ لوگ ملک الموت علیہ السلام کا ذکر بہت سے لطیفوں میں بطور مذاق کرتے ہیں، اور فیس بک پر مزاحیہ پوسٹ میں ان کے کارٹونز بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ جی موت کے فرشتے کے بارے میں کوئی توہین والی بات ہو، تضحیک
تضحیک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہنسانے کے لیے موکری یا فن یا کسی طرح بھی اس میں کوئی گستاخی بے ادبی کا پہلو پایا جائے گا، اس کی کسی طرح گنجائش نہیں۔ وہ رسول فرشتے ہیں، بڑی شان والے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اور ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی نامناسب بات اگر کوئی کرتا ہے تو غلط ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ فروا، اگلا سوال ان کا اسرار علی صاحب کا، کہ کسی کے لیے احتراماً کھڑے ہونا کیا جائز ہے؟ بعض لوگ اسے سخت حرام کہتے ہیں۔ جو حرام کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے، مرشد کے لیے کھڑے ہونا، اب یہ نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا لسیدکم، حضرت سعد آئے تھے ان کے لیے کہا کھڑے ہو جاؤ، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کھڑے ہوتے تھے، جب ان کی شہزادی تشریف لاتی تھیں، جب حضور جاتے تھے وہ کھڑی ہوتی تھی احتراماً۔ تو یہ اگر کوئی چاہے کہ میرے لیے کھڑا ہوا جائے، یا جس طرح وہ عجمی سلاطین تھے کہ جی بادشاہ کے بیٹھے ہوئے وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، ان کو کھڑے رہنا پڑتا تھا، وہ غلط ہے۔ کوئی خود سے چاہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، یہ غلط ہے۔ لیکن ماں باپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کسی بزرگ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس میں کوئی نہیں۔ قومی ترانے کے لیے کیا کہو گے پھر وہاں پر پاکستان کا ترانہ جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، اس وقت کیا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ تو آج کل تو لوگ میم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ، کہاں باتیں کر رہا ہوں میں یہ۔ تو یاد رہے، حرام ثابت کرنے کے لیے قطعی دلیل چاہیے، ان کے پاس ہے کوئی؟ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ خواجہ صاحب کی نیاز کی دیگ کا گھومنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جس کا دماغ گھومتا ہے اس کی دیگ گھوم جاتی ہے، یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی دیگوں کا گھومنا کوئی شرعی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ایسے ہی مذاق بنائے ہوئے ہیں کہ جی گھوم رہی ہے، کوئی جن گھما دیتا ہے یا کوئی اور چیز، یہ کرتب ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے مذاق نہ کرو خدا کے لیے، ہمارے مسلک میں یہ چیزیں نہیں، ہمارے مسلک کے نام سے اس کو وابستہ کر کے بدنام کیا جاتا ہے۔ ان کے اگلے سوال سے قبل مظہر خان صاحب، آپ نے جتنے بھی سوالات بھیجے تھے وہ نشست میں شامل کر لیے گئے تھے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ خواتین میں اکثر یہ گمان پایا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت 40 دن تک ناپاک ہی رہتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل نہیں۔ سیزیرین جن کا ہوا ہے، آج کل سی سیکشن کیا کہتے ہیں، جی سی سیکشن کہتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹروں نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، بچے کو یہ ہو جائے گا، ماں کو یہ ہو جائے گا، پیسے بنانے ہوتے ہیں۔ حیض اور نفاس یہ دو لفظ ہیں شریعت میں۔ ولادت کے بعد جب تک خون آ رہا ہے اس وقت تک وہ ناپاک ہے۔ دوسرے دن خون آنا بند ہو گیا، اب وہ ناپاک نہیں ہے، وہ غسل کرے گی، نمازیں پڑھے گی۔ یہ 40 دن مسلسل یہ کہ جی نہیں جی اب یہ کہ 2 دن ماہانہ ایام میں 2 دن آیا، 3 دن آیا، نہیں جی 10 دن تک نہ، جب خون بند ہو جائے اس کے بعد کوئی پانی نہیں آ رہا، کوئی خون نہیں آ رہا، آپ پاک ہو گئی ہیں، آپ کو غسل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یہ 40 دن کی وہ، اگر 40 دن تک آ رہا ہے زیادہ سے زیادہ مدت تو اور بات ہے، لیکن ایسا کوئی کیس مشکل سے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ٹانگ سے معذور ہو اور چلنے کے لیے بیساکھی کا استعمال کرتا ہو تو کیا وہ امامت کا اہل ہے؟ کس طرح ادا کرے گا وہ ارکان؟ کرسی پہ بیٹھ کے کبھی نماز، بزرگ ہے، شخصیت ہے، کوئی ہستی ہے، اس کے لیے کسی نماز کا حکم، لیکن 5 وقتہ نماز میں لوگ کراہت کریں گے اور اس شخص کا ارکان ادا کرنے میں دشواری ہوگی، تو
اس ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے۔ نابینا ہے لیکن صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک شخص میں ایک معذوری ہے، اس سے وہ ارکان ادا کرنا لوگوں کو مسئلہ ہوگا تو بہتر نہیں ہے۔ بچے کو والدین یا رشتہ دار چاکلیٹ وغیرہ کھانے کی چیز یا پینسل وغیرہ اسٹیشنری کی کوئی چیز دیں تو کیا وہ چیز کسی اور کو دے سکتے ہیں یا پھر وہ اس بچے ہی کی ملکیت کہلائے گی؟ جی آپ کا بچہ ہے، ملکیت آپ کی، آپ نے کھانے کو دی، آپ اسے کہہ دیں کہ اس کو دے دے۔ آپ نے اس کو دے دی، اگر مالک بنا دیا تو آپ اسے کہیں کہ جی یہ بچہ آیا ہے، کوئی مہمان آیا، اس کو دے دو، یہ اسے کہے، یا آپ مجھے دے دو میں آپ کو اور لے دوں گا، اس طرح چھینیں گے نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ اچھی کوالٹی کے چاول نارمل کوالٹی کے چاولوں کے بدلے بیچنا کیسا، اور اس کے جائز طریقے بیان فرما دیجیے۔ جب آپ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لیتے ہیں تو اس میں شریعت کا حکم معلوم ہونا چاہیے۔ ناقص کے بدلے میں اعلیٰ اس کا مقابل نہیں ہو سکتا، یا تو یہ کہ دونوں کی قیمت طے کر لیں، اس قیمت کے حوالے سے آپ اس میں اتنا اور دے دیں اور وہ دوسری چیز لے لیں، وہ سمجھ آتی ہے، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میت کو غسل دینے کی اجرت لینا یہ کیسا ہے؟ اس کو آپ نے ٹائم لیا ہے، لائے ہیں، آپ نے اس کو پابند کیا ہے، آپ کو دینی چاہیے۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ کمرے میں اگر تصویر لگی ہو، آویزہ ہو، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی آپ کے سامنے نہ ہو، شیشہ بھی ہے تو اس طرح نہیں کہ آپ کی نظر بار بار اس پہ جا رہی ہو، تو بالکل سامنے نہ ہو، اطراف میں ہے، اب آپ نے لگائی بھی ہے، یا تو آپ اس پہ کپڑا ڈال دیں یا چھپا دیں، لیکن یہ کہ بالکل سامنے نہ ہو۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ بیماری رحمت الہی ہے یا پھر سزا؟ جی آپ اس کو سزا ہر حال میں نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے آئی تو کیا کہیں گے معاذ اللہ؟ تو بیماری ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے گناہ جڑتے ہیں اس سے، اور کتنے آپ کو اس میں فائدے روحانی طور پر ہوتے ہیں، بشرطے کہ اس بیماری کے بہانے یہ نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ رکھا ہے، ذکر الہی ہو۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگو، فجاعت الموت کا ذکر موجود ہے، کیونکہ اچانک پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، کس حال میں تھے، آدمی بیمار ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ کو یاد کر لیتا ہے، تو بیماری بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، لیکن وہ ہلکی نعمت ہے، یہ بھاری نعمت ہے، ذرا آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے تو احتیاط، ہم اس پر یہ نہیں کہیں گے۔ قرآن میں ہے نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اس کو سزا نہیں کہیں گے، ہاں کسی کے لیے ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کی بیماری، کسی کے لیے بیماری سزا بھی ہو سکتی ہے، کسی کا امتحان بھی ہو سکتی ہے، کسی کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے درجے بڑھانے کا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب میں کافی بارشیں ہوئیں مغربی ہواؤں کی وجہ سے، تو سوشل میڈیا پر کافی ساری پوسٹ نظر آئیں، تصاویر وغیرہ، کہ وہاں سبزہ اگایا ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے، عرب کا ہرا بھرا سرسبز و شاداب ہو جانا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے کہ عرب میں سبزہ ہو جانا، صرف یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ اس کے لیے قرآن میں ملتا ہے کہ وہاں پر غیر ذی زرع، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر سبزہ ہے، صرف مکہ مکرمہ کا حوالہ، باقی میرے علم میں نہیں۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ قرآن پاک پڑھانے کے پیسے لینا کیسا ہے؟ وہ قرآن پڑھانے کے نہیں ہوتے، وہ اس شخص کے وقت کا، اس کو پابند کرنے کا ہدیہ ہوتا ہے، امامت کرانے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ اس کو پابند کرنے کا، اس کے وقت کا، کہ آپ وہ اسی میں اور کوئی کام کرے، آپ نے اس کو پابند کر دیا، تو یہ سمجھ لیں
اب کوئی شخص بیان کر رہا ہے، وہ بیان کے نہیں ہے، آپ اس کی انرجی ہے، اس کا دوسری پابند کیا ہے، وقت دیا ہے، تو وقت کا اجارہ ہوتا ہے۔ جی بی بی فاطمہ، آپ نے سید احمد خان کے حوالے سے پوچھا، وہ گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے گزشتہ اس میں علامہ صاحب نے اس بارے میں کلام فرمایا تھا۔ آپ ویڈیو موجود ہے اوکاڑوی فورم پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ کیا گدے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ آپ کا ماتھا لگے تو وہ چیز دبتی ہے۔ لوگ آج کل اسفنج کی مصلی جا نماز بھی بنا رہے ہیں، کتنا دبتی ہے، یعنی یہ کہ آپ کے دبانے سے وہ دبتی ہے اور آپ سختی آ جاتی ہے یا نہیں، یہ بالکل دب رہی ہے مسلسل، تو پھر نہیں ہوگا۔ عادل خان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ اسلامی تاریخ میں یہودا نامی شخص مثبت کردار ہے یا منفی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک شخص کا نام یہودا تھا، اتنا مجھے معلوم ہے، باقی آپ نے کس اس میں پوچھا ہے وہ نہیں معلوم۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ گزشتہ دنوں سویڈن میں جو دلخراش واقعہ ہوا اور آئے روز جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اب خوف آنے لگ گیا ہے کہ کسی دن آسمان سے آگ اور پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ رہنمائی فرما دیجیے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سدھاریں۔ میں نے آخر میں اس پر گفتگو کرنی تھی، آپ نے سوال پیش کر دیا تو ابھی کر لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ 56، 57، 56 یا 57 کنٹریز مسلمانوں کی بتائی جاتی ہیں۔ سی روٹ، سمندر کے راستے اکثر مسلمانوں کے پاس ہیں، جس سے دنیا تجارت کر رہی ہے۔ مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی تقریباً 7.5 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی بتائی جاتی ہے، اس میں سے 1.7 یا 1.9 تک مجھے سننے کو ملا کہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ مسلمان کہلانے والے، ان میں سے سچے کتنے ہیں وہ الگ بات۔ مسلمان یہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بخاری میں روایت موجود کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب او کما قال۔ مسلمان کہلانے والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈنمارک ہو، وہ ہالینڈ ہو، وہ سویڈن ہو، آپ کا درجہ حرارت، ایمانی درجہ حرارت ہر تھوڑے دنوں کے بعد چیک کیا جاتا ہے، کتنا احتجاج ہو رہا ہے، کتنا ری ایکٹ ہو رہا ہے۔ میں اور آپ ان کی پروڈکٹس استعمال کریں، ان کو معاشی طور پر مضبوط کریں، ہم ان کے لیے جناب کیا کیا کریں، اور پھر یہ کہیں کہ جی وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کہاں ہیں، ہمارا کیا کردار ہے۔ ایک مسلمان کہلانے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کے گھر میں قرآن کا کتنا ادب ہو رہا ہے؟ آپ کے ارد گرد میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کچروں کے ڈبوں سے قرآن کے اوراق نکالے ہیں۔ مسلمان معاشرے میں آپ کے ہاں پہلے ہوتا تھا جی الماریوں میں، گھروں میں انگریزی اخبار کے، اس میں کوئی ریفرنسز نہیں ہے، لیکن اب آپ مذہبی کتابوں کی ردی جو ملتی ہے وہ بھی ہمارے ہاں، پکوڑے بیچے جاتے ہیں اخباروں میں، ان میں آیتیں بھی چھپی ہوتی ہیں، ان میں مسلمانوں والے نام بھی ہیں، کیا کچھ ہے۔ ہم کب سدھریں گے؟ ہمیں کی غیرت ایمانی کب آئے گی؟ ہم احتجاج کریں گے، ہم مذمت کریں گے، ہمارا حق ہے ضرور کریں گے، لیکن یہ سلسلہ کب رکے گا؟ جب ہم سچے مسلمان بن جائیں گے۔
آپ کے حکمرانوں نے ایک بیان دے دیا مذمتی، اس کے بعد وہ پھر اپنے اقتدار بچانے میں لگے ہوئے۔ OIC نے بھی مذمت کا بیان دے دیا، ختم۔ جب آپ طاقتور تھے، آپ ایک تھے، آپ مضبوط تھے، آپ کی آواز، آپ کی للکار سنی جاتی تھی۔ ہر مسلمان، ایچ اینڈ ایوری پرسن فرام دا اسلامک سوسائٹی، اس کی ذمہ داری ہے قرآن، اللہ تعالی، انبیاء کرام، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج، ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب، اولیاء، ہم ان سب کی ناموس کا خیال کریں۔ انہیں کیوں یہ جرأت ہو رہی ہے؟ کیوں یہ جرأت ہو رہی ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ ہم تورات نہیں جلا سکتے، ہم انجیل، حالانکہ وہ اصل نہیں ہے، لیکن ہم آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کر رہے، یہ آپ کو جاننا ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کتنے مسلمان ہیں۔ اپنا لباس دیکھیے، اپنے طور طریقے دیکھیے، اپنی چیزیں دیکھیے۔ مسلمان مل کے جب سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے نا۔ لیکن کوئی ایک حکمران ترکیے کے بارے میں سنا کہ اس نے کچھ ہمت کی، کوئی باتیں کی، باقی سب کہاں ہیں؟ ان کے اپنے مسئلے ہو جائیں، ایک ادارے کے خلاف کوئی بات کہہ دے، کتنا ایکشن لیتے ہیں؟ اس پر کتنا ایکشن لینا چاہیے تھا؟ ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ مگر سچے مومن ہوں گے تو پھر تقاضا ہوگا نا۔ جب اندر ایمان ہی کمزور ہے تو پھر تقاضا کہاں سے ہوگا؟ یقیناً ہر مسلمان کا دل دکھا ہے، یقیناً دل آزاری ہوئی ہے، یقیناً صدمہ ہے، احتجاج بھی، مذمت بھی۔ لیکن مجھے اور آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے؟ ہم ریلی نکال دیں، ہم مذمت کر دیں؟ ہمیں اپنی حکومت کو بھی مجبور کرنا ہے کہ وہ اس بارے میں غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے۔ OIC یا جو بھی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، ان کو ایک زبان ہو کر کچھ ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن کب لیں گے؟ کہاں لیں گے؟ کیا ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں غیروں کے ساتھ؟ آپ اندازہ کریں، سعودی عرب میں ہیلووین منایا گیا، وہاں کے اپنے ایک وزیر عمامے کا تمسخر کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، مسلمان کہلانے والی لڑکی 2 چادریں مردوں کی طرح احرام پہن کر کعبے کا طواف کر رہی ہے، کلپ بنا ہوا ہے۔ ہم کتنے مسلمان ہیں؟ ابھی زمین پر ہیں، زمین کے اندر جائیں گے پتہ چل جائے گا۔ ہر شخص کو موت یاد رکھنی چاہیے، خدا یاد رہنا چاہیے۔ سہولتیں مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی کیا بات مانتے ہیں آپ؟ مانگتے ہیں، بس مانتے نہیں ہیں۔ ہوش کیجیے، بہت صدمہ ہے، لیکن اس پر جو کارروائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ میری جتنی بساط ہے میں اتنا کر رہا ہوں، درد بانٹ رہا ہوں، لیکن مایوس ہوں ان لوگوں سے، ان حکمرانوں سے۔ 57 ملک کے مسلمان ایک آواز ہو جائیں، للکاریں، مجال ہے دوبارہ ایسا واقعہ ہو، لیکن نہیں۔ ہم اپنے ایمانی حالت میں کیسے ہیں یہ مجھے سوچنا ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ بہرحال جتنے لوگ بھی مسلمان ضرور احتجاج کریں، مذمت کریں۔ قرآن کریم کو جلانا کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت کا امتحان ہے، اور ہمیں غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس قرآن جلانے والے کو بتاؤ تو صحیح، اس قرآن کو پڑھے، اس کو قرآن کے کوئی پیغامات تو سناؤ۔ ادھر یہ کام کریں، ادھر وہ حکمران جن کی سرپرستی میں یہ ہوا
وہ اپنے اس بندے کو کیوں نہیں پکڑتے کہ یہ امن خراب کرنے کی سازش، یہ دہشت گردی، یہ ٹیررزم ہے. ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے. اس سے پوچھا جائے نا قرآن کیوں جلایا اس نے؟ یہ اسلاموفوبیا کب تک، کہاں تک؟ یہ جو ایسا کر رہے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو امن نصیب ہوگا، ان کو کوئی خیر ملے گی، یا وہ بچ جائیں گے؟ یہ تو ان کے لیے پیغام مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا. اللہ تعالی ان مجرموں کو عبرت ناک بنا دے یہاں بھی اور آگے بھی. لیکن ہم سب کو بھی کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا. ہماری طالبات لاہور میں آیا، مسلسل ٹی وی پہ چل رہا ہے، 4 طالبات. نشہ، ہمارے تعلیمی اداروں میں نشہ ہوگا، کون سی قوم آئے گی آگے؟ اور بتایا جا رہا ہے سب سے زیادہ نشہ تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے. سوشل میڈیا کیا، ٹیلی فون کے ذریعے کہاں کہاں سپلائی ہو رہی ہے، گھروں میں ہو رہی ہے، جنہیں آپ ماڈرن سوسائٹی کہتے ہیں. اس میں سے کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں مبتلا ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کچھ ہوش ہے یا صرف کسی کو اقتدار کی طلب ہے، کوئی اقتدار کا تحفظ؟ اس کے علاوہ کچھ ہوش ہے؟ پیر کو 23 جنوری کو بریک ڈاؤن ہوا پورے ملک میں بجلی کا. معمولی جرم ہے کیا؟ تکنیکی خرابی بتا کے بات گزر گئی کیا؟ مہنگائی کتنی کرتی ہے، جرائم کتنے ہو رہے ہیں، کیا بچ جائیں گے ہم سب؟ ملک تباہ ہو رہا ہے اور سب تماشائی، خاموش تماشائی. جس کو جو موقع مل رہا ہے لوٹ رہا ہے، باقی سارے تماشائی، سارے کے سارے مجرم، سب مجرم. پھر تباہی جب آتی ہے نا، یہ نہیں سب پستے ہیں. پھر اللہ سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اپنے آپ کو بدلیے. عادل خان صاحب کا اگلا سوال کہ استغفار درست لفظ ہے یا استغفار؟ استغفار، الف کے نیچے زیر ہے، استغفار، بخشش چاہنا. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے. اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے. واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آج کا آخری سوال لاہور سے شمائلہ صاحبہ کا کہ بچوں کے اولاد کے حصول کے لیے IVF ٹریٹمنٹ کا کیا حکم ہے اگر مرد میں کچھ کمزوری ہو تو؟ جی، شوہر کا نطفہ کس طرح ٹرانسفر کیا جائے گا، اس میں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو تو یہ طریقہ علاج ہے، مگر جو شرعی تقاضے ہیں اس کو پیش نظر رکھا جائے. جہاں کہیں شریعت کے خلاف کیا جائے گا وہاں درست نہیں رہے گا. عورتیں کریں کس طرح کریں، کیا اس کے ہیں شرائط ہیں، ان کو ملحوظ نظر رکھا جائے، پیش نظر رکھا جائے. کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو شریعت و سنت کے خلاف ہو تو طریقہ علاج کہلائے گا. لیکن کسی اور کا نطفہ یا کسی اور کی وہ بات تو جہاں بھی شریعت کے خلاف ہو جائے گا کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اگلی بات یہ، ابھی سویڈن کی بات ہو رہی تھی، مجھے یہ بتائیں ٹرانسجینڈر قانون بنانے کی کوشش کہاں ہوئی؟
جوائے لینڈ فلم بنانے کی کوشش کہاں ہوئی؟ شراب کے لائسنس کہاں دیے جاتے ہیں؟ جوئے کے اڈے کس کی نگرانی میں چل رہے ہیں؟ بدکاری کیوں عام ہوتی جا رہی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا 2-3 ہفتے پہلے زین صاحب نے بتایا تھا 5,000 بچے زیادتی کیس، ریپ کیس، اور اتنے ہی خواتین کے۔ کیوں اتنے ہم لوگ مردہ ہو گئے؟ کیوں ہمارے ضمیر مر گئے؟ یقیناً لقمہ حرام، یا تو کمائی غلط ہے یا غذا غلط ہے۔ تھوڑا سا بھی اللہ کا خوف ہوگا تو شاید کبھی آپ گناہ پر راضی نہیں ہوں گے۔ خوف ختم ہو گیا، اٹھ گیا، بھول گئے آپ قبر کو، بھول گئے آپ موت کو، بھول گئے آپ قیامت کو۔ پہلی امتوں کے انجام آپ نے قرآن میں پڑھے ہیں۔ آئے دن آپ لوگوں کے احوال دیکھتے سنتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں خدشہ ہو تو بچنا چاہیے، ٹوٹل خطرہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کوئی جھوٹی خبر دے کہ جی رات کو آپ کے ہاں کوئی جناب دھاوا بولنے والا ہے، ایسے ہی جھوٹی خبر، آپ احتیاط کریں گے یا نہیں؟ بھلے یقین نہ کریں خبر پر، لیکن احتیاط کریں گے۔ یقینی خبریں ہیں قرآن میں، حدیث میں، اور آپ لاپرواہ ہیں۔ یقیناً ہم لوگ عقل والے نہیں ہیں، ہم سمجھدار نہیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ سوچئے گا، یہ جو روز خبریں آتی ہیں یہ دہلا دینے والی ہیں کہ ہم میں کس حد تک گراوٹ آ گئی ہے، ہم کتنے پست اور گر گئے ہیں۔ ہمارے ہاں 75 سالوں میں باتیں آ گئیں ڈیفالٹ کی، دیوالیہ کی۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، وہ کیوں اتنے آگے ہو گئے ہیں؟ انڈیا باوجود اس کے کہ ان کا بہت بڑا طبقہ، وہ جو لائن ہے پاورٹی کی لائن جو اس سے بہت نیچے ہے، یعنی غربت میں ہے، اس کے باوجود ان کی معیشت اور ان کا احوال دیکھ لیجیے۔ ہمارے میں ہر کوئی ملک لوٹنے پہ لگا ہے، کھانے پہ لگا ہے۔ کیسے حکمران، کیسے سیاستدان یہ باتیں کرتے تھے کہ مذہبی فرقہ واریت نے امن خراب کیا۔ مذہبی فرقہ واریت تو ختم، اب تو یہ سیاسی فرقہ واریت تباہ کر رہی ہے۔ دشمنیاں، نفرتیں، گندی زبان، اخلاقی طور پر تو بالکل دیوالیہ ہو چکے۔ یہ سیاستکار آپ کے جعلی ڈگریوں کو، ان کے نزدیک کوئی شرم نہیں، کرپشن ان کے لیے کوئی شرم نہیں۔ اس ملک کا کیا کریں گے آپ اگر یہی حال رہا تو؟ لاپرواہی سے نکلیے، جاگیے، ہر شخص ذمہ دار بنے، محنت کیجیے، اس ملک کو تعمیر کیجیے، برباد نہ کیجیے۔ آپ سب تماشائی بنے ہوئے ہیں، سب کے سب۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ ماہ رجب ہے، آپ کو بتایا والد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا 40واں عرس 9-10 فروری کو انشاءاللہ منایا جائے گا۔
دنیا بھر میں عالمی یوم خطیب اعظم 10 فروری جمعہ کو دنیا بھر میں تمام سنی خاص طور پر جو پاکستانی ہیں وہ منائیں گے۔ ایصال ثواب کے لیے کچھ پیغامات آ رہے ہیں، کچھ لوگ پڑھ کر بھیج رہے ہیں۔ مقصد عرس کا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ والد صاحب قبلہ نے زندگی بھر جو سنیت کی، دین کی خدمت کی، وطن کی خدمت کی، وہ ہمارے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق حضرت قطب مدینہ مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی فرماتے تھے، کسی نے سچا عاشق رسول جیتا جاگتا دیکھنا ہو تو مولانا اکاڑوی کو دیکھ لے۔ ان کا عرس ہے، اشتہار آپ کے سامنے ہے۔ کراچی والے جمعرات کو، جمعہ کو دونوں دن جامع مسجد گلزار حبیب میں آئیں، عرس میں شامل ہوں، اور جو بیرون ملک ہیں، بیرون کراچی ہیں، وہ اپنے اپنے مقامات پر ایصال ثواب کا اہتمام اور جمعہ کو اجتماعی فاتحہ خوانی اور ان کا ذکر خیر تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ محمد صادق قصوری صاحب مورخ اچانک انتقال کر گئے قصور میں۔ انہوں نے مجھ سے والد صاحب قبلہ کے لیے کہا تھا کہ مجھے لکھنا ہے تفصیل سے، تو کتابیں اور مواد منگوایا تھا، ہو سکتا ہے کچھ لکھا بھی ہو، لیکن خبر آئی وہ انتقال کر گئے۔ اور آج خبر ملی قمبر شریف والے بزرگ، سندھ کے مشہور بزرگ سائیں غلام حسین شاہ صاحب شادات کوٹ انتقال کر گئے۔ اور اس دوران اور بھی جتنے اہل ایمان دنیا سے گئے، اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ والے جائیں، نیک لوگ جائیں، علماء جائیں، صدمہ ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم اللہ والوں سے وابستہ رہیں، ان کی وابستگی دنیا و آخرت میں بھلائی اور خیر کا یعنی ایک طرح سے ضمانت کہہ لیں، سہارا کہہ لیں۔ زین صاحب آپ کو نام سنا دیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں مرتضیٰ چوہان صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، مہنور صادق صاحبہ، ناصر خان صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، محمد عدنان صاحب، ہدایت رسول صاحب، اکرام شریف صاحب، احسان صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، حنیف اتاری صاحب، سرفراز اختر صاحب، مظہر خان صاحب، سید ساجد صاحب، گلریز خان صاحب، وقار مسعود صاحب، راحیل امین صاحب، عثمان علی صاحب، شہزاد علی صاحب، ام حسین صاحبہ، آمنہ صاحبہ، ظفر خان صاحب، شیخ عظیم صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، عزیر عالم خان صاحب، شیخ عظیم صاحب، جواد اظہر صاحب، مظفر صابر صاحب، محمود احمد صاحب، ملک عرفان صاحب، اسرار علی صاحب، فروہ صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، اشر چودھری صاحب، شازیہ علی صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، وقاص خان صاحب، بی بی فاطمہ صاحبہ، تجمل انصاری صاحب، عادل خان صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ اور شمائلہ صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ ماہ رجب میں ایصال ثواب کے لیے ایک نیاز کی جاتی ہے جس کو کنڈے کی نیاز لوگ کہتے ہیں۔ مٹی کے برتن کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام کنڈے کی نیاز پڑ گیا۔ ایصال ثواب کیا جاتا ہے اہل بیت کے مشہور امام
حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس کے حوالے سے بہت سے سوال آتے ہیں۔ واضح کرتا ہوں، ہر سال ایصال ثواب بالکل درست عمل ہے۔ کوئی شرط لگانا کہ مٹی کے برتن ہوں گے، گھر کے اندر کھانا ہے، باہر نہیں لے جانا، یہی خاص چیزیں ہوں گی، یہ کوئی شرط درست نہیں ہے۔ آپ پوری کھیر ہی پکائیں مگر شرط کہ نہیں جی یہی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، یہ شرط نہیں ہو سکتی۔ باہر نہیں لے جا سکتے، گھر کے اندر کھانا ہے، فلاں تاریخ کو ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، یہ کوئی شرطیں نہیں۔ 15 رجب سیدنا امام جعفر صادق کی تاریخ ہے۔ اس کے بارے میں، کنڈے کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ شیعہ 21 یا 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے دن خوشی کا کوئی اظہار کرنے کے لیے چھپ کے یہ کرتے تھے، اس لیے ایسے برتن گھر کے اندر کھانا، یہ مشہور ہے کچھ لوگوں میں۔ واضح رہے، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، امام جعفر صادق نبی کی اولاد ہیں۔ آپ ایصال ثواب ہر مسلمان کو کیجئے، ان کو صحابی رسول کو بھی کیجئے، شہزادہ رسول کو بھی کیجئے، مگر کوئی شرطیں یا ایسی چیزیں یہ غلط ہے۔ آپ ایصال ثواب کریں، وہ بالکل جائز عمل ہے، لیکن دوسروں میں کوئی یہ جو شرطیں رکھ دی جاتی ہیں، میں نے بتا دیا ان کی کوئی ایسی بات نہیں۔ 13 رجب کو مولا کائنات شہنشاہ ولایت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ حضرت علی ہی کی شان ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، کسی اور کو یہ شان نہیں ملی، تو واضح رہے حضرت علی کی جتنی شانیں ہیں دین کی وجہ سے ہیں، نسبت رسول کی وجہ سے ہیں، نبی سے وابستگی کی وجہ سے ہیں۔ ایمان کے بغیر تو کوئی شرف نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے کعبے میں، حضرت حکیم بن حزام کے حوالے سے روایت ہے۔ تو غلط باتیں نہیں کرنی ہے، جو شریعت کے مطابق صحیح باتیں ہیں وہ ضرور۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر فرمائے، اور جو کسی کے ہاں کوئی اگر خوشی ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ جو کوئی بدخواہ ہیں، حاسد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایک بات مجھے زین صاحب نے 2-3 دن پہلے، نہیں پچھلے پروگرام میں کی تھی، کہ یہ جو پیج ہے اکاڑوی فورم، کچھ چونکہ جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کبھی کبھی کوئی لفظ ان کو پسند نہیں آتا یا کوئی خاص بات ہوتی ہے تو وہ اس پر کوئی پابندی لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک نیا پیج متعارف کرا دیا ہے، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا انہوں نے اس کا نام رکھا ہے۔ تو آپ کو اس پیج کے ساتھ اچانک ایسا نہ ہو کہ اس پیج پہ اگر آپ کو لگے نہیں آ رہا، اس پہ بھی آتا رہے گا، لیکن وہ نیا پیج آپ کے تعارف کے لیے نام رکھا ہے انہوں نے، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اس کا نام رکھا ہے۔ تو آپ اس سے بھی وابستہ رہیں گے، اور یہ بھی جب تک چل رہا ہے چلے گا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہمارے 2 پیج بند ہو چکے ہیں، تو بند کر دیے گئے اداروں کی طرف سے، تو یہ آپ کی اطلاع کے لیے، تاکہ آپ کو معلوم رہے۔ آپ کی کوئی اچھی تجاویز ہوں اس نشست کے حوالے سے ضرور بھجوائیے گا۔ آپ کے مشورے سے کوئی ہو سکتا ہے ہمیں کوئی بہتر طریقہ مل جائے اور اچھا کام ہو جائے۔ بہت شکریہ، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔